چوٹ پر ایسا حسین کا ذکر کرتے ہیں نا کہ خدا کی قسم پتہ چلتا ہے. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. الحمدللہ جیسے حضرت فرما رہے تھے تو توجہ فرمائیے گا, اللہ نے اتنی شان حسین بن علی کو عطا فرمائی ہے. آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو, ذرا توجہ فرمائیے گا. رب کائنات جل مجدہ کریم کے قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اے قرآن تو بتا دے تیرے دامن میں میرا حسین ہے یا نہیں, تیرے دامن میں میرا حسین ہے یا نہیں, تیرے دامن میں میرے حسین کا ذکر موجود ہے یا نہیں, تیرے دامن میں حسین ابن علی کے تذکرے موجود ہے یا نہیں. میں نے کہا غور کر, آج کل کے دور میں کسی خطیب کی خطابت کا اپنا انداز, کسی نقیب کی نقابت کا اپنا انداز ہے, کوئی منقبت لکھنے والا اپنے انداز میں حسین کا ذکر کرے گا. میں نے کہا ہر مصنف کی اپنی خوشبو, ہر مصنف حسین ابن علی کا ذکر کرے گا اپنے تصنیف کے انداز میں. ہر کالم نگار اپنی نگار شاد حسین ابن علی کی بارگاہ میں پیش کرے گا. ہر جناب والا تجزیہ نگار اپنا تجزیہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں پیش کرے گا. ہر لکھنے والا حسین ابن علی کی بارگاہ میں اپنے انداز سے لکھے گا. لیکن رب کعبہ کی قسم ہے حسین تیرے میرے لکھنے کا محتاج نہیں ہے. حسین وہ ہے جس کا ذکر رب کے قرآن میں بھی ہے, نبی کے فرمان میں بھی ہے. حسین وہ ہے جس کا ذکر رب کے قرآن میں بھی ہے, نبی کے فرمان میں بھی ہے. رب کائنات جل مجدہ کریم کے قرآن کے دامن میں دستک دی, قرآن کے دروازے پر دستک دی. اے قرآن تو نے بڑے بڑے نقطے سمجھا دیے, تو نے بڑے بڑے عقدے حل فرما دیے. میں نے کہا کروڑوں یوٹیوبر ایک طرف, کروڑوں مفکر و دانش ایک طرف, رب کا قرآن ایک طرف, نبی کا فرمان ایک طرف. کرنا رب کائنات کے قرآن کے دامن میں دستک دی. قرآن کی بارگاہ میں دستک دے کر ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرے حسین کا ذکر تیرے دامن میں کس طرح موجود ہے. قرآن کہنے لگا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. کرنا میرے دوستو, رب کائنات جل مجدہ کریم کے قرآن کے دامن میں دستک دی. میں نے کہا تجھے حسین تاریخ میں ملے گا, لیکن معاذ اللہ تاریخ کے حالات تو بڑے مخدوش ہیں. تاریخ میں پھول بھی ہیں, تاریخ میں کانٹے بھی ہیں. کیسے جناب والا یہ فیصلہ کیا جائے گا تاریخ کی بات سچ ہے یا نہیں. میرے دوستوں ذرا غور فرمائیے گا. میں نے کہا تیرے میرے وجدان میں تو نے حسین ابن علی کو تاریخ کے برقوں میں پلٹ کر دیکھا, تو نے حسین کو تاریخ کے برقوں میں پلٹ کر دیکھا. تجھے حسین معاذ اللہ بے بس نظر آیا, تجھے حسین مجبور محض نظر آیا, تجھے معاذ اللہ حسین معافیہ مانگتا نظر آیا. نا یہ تیرے گمان کی بات ہے. اللہ اکبر, یہ کسی علمی کی بات نہیں جو میں بتانے والا ہوں, یہ کسی نقطی کی بات نہیں جو بتانے لگا ہوں, کسی سختی کی بات نہیں جو بتانے لگا ہوں. میں نے کہا رب کا قرآن پڑھ, کبھی رب کا قرآن تجھے کہے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. کبھی قرآن کہے گا بل احیاء عند ربهم يرزقون, کبھی قرآن کہے گا فقد فاز فوزا عظیما. میں نے کہا یہ تیرے وجدان کی بات ہے, لیکن خدا کی قسم رب کے قرآن میں دیکھ, رب کا قرآن بتائے گا حسین آج بھی زندہ ہے, حسین قیامت تک زندہ ہے. حسین آج بھی زندہ ہے, حسین قیامت تک زندہ ہے. توجہ ہے کہ یہ رب کے قرآن کی بات ہے,
یہ کس کی بات ہے؟ رب کے قرآن کی بات ہے. اور جڑا میں جملہ کہنے لگا ذرا توجہ دے نال گل سننی ہے. اللہ اکبر. میں نے مجھے کہنے دیجیے جوش خطابت کی بات نہیں ہے. میں ذمہ دار اپنی بات کا تصدیق یا تردید تم نے کرنی ہے میرے دوستو، لیکن میں ذمہ دار ہوں بات کرنا. ذرا سننا ذرا میں نے کہا، اسی لیے تو سنی کا وجدان کہتا ہے حسین میرے عقیدے کا نام ہے، حسین میرے عقیدے کا نام ہے، حسین میری تمنا کا نام ہے، حسین میری جستجو کا نام ہے، حسین میری دعاؤں کا نام ہے، حسین میری آرزو کا نام ہے. آپ سمجھے کہ مولوی صاحب نے گرانے والا اپنے جو سے خطابت میں بات کر دی. نانا میں حسن عباس میں اپنی بات کا ذمہ دار ہو کر آپ کے گوشت گزار کرنے لگا ہوں. آج رب تجھے بتاتا چلوں، رب کعبہ کی قسم ہے حسین میرے عقیدے کا نام ہے، حسین میرے عقیدے کا نام ہے، حسین میری تمنا کا نام ہے، حسین میری جستجو کا نام ہے، حسین میری آرزو کا نام ہے. آج ذرا تجھے کملی والے آقا کا فرمان سناؤں. موجب الکبیر طبرانی کے اندر روایت موجود، میرے کملی والے آقا نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت فإنه من لقی اللہ وهو یؤتنا دخل الجنہ بشفاعتنا. فرمایا اے میرے غلاموں اپنے اوپر نبی کی آل کی محبت کو لازم کر لو، اس لیے کہ جو رب کائنات کی بارگاہ سے ملا جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ میری آل سے پیار کرتا ہوگا، رب تعالیٰ اسے ہماری شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل فرمائے گا. رب اسے میری شفاعت کی برکت سے ہماری سفارش کی برکت سے جنت میں داخل فرمائے گا. مجھے پتا چل گیا جو جو محبت آل بیت کرے گا رب کائنات اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، محشر میں بھی کامیابی کا جھنڈا عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو. جبھی تو مجھے کہنے دیجئے کہ میرے امام جناب والا کیا خوب کہتے ہیں کہ بے اجازت جنہیں کے کریں جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے کر جبریل بھی آتے نہیں. قبر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اگلا جملہ ذرا حدیث پاک کا سماعت کر لو. حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، یہ کسی علمی کی بات نہیں ہے، کسی ذاکر کے ذکر کی بات نہیں ہے، کسی مرثیہ پڑھنے والے کی بات نہیں ہے دوستو، ہائے ہائے کرنے والے کی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے. وہ نبی جس کی زبان حق سے ہم نے رب کا قرآن سنا، وہ نبی جس کی زبان حق سے ہم نے رب کائنات کا قرآن سنا. وہ نبی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں اپنے اوپر آل بیت کی محبت کو لازم کر لو، کیونکہ قیامت والے دن جو بندہ رب کائنات کی بارگاہ میں اس حال میں ملے گا کہ وہ میری آل سے محبت کرتا ہوگا، رب کائنات کا ایک کے پیارے نبی نے فرمایا جب وہ اس حالت میں رب سے ملے گا رب اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اور بات ختم نہیں ہوئی، حدیث کا اگلا جو سماعت کرو. اور اتنا قیمتی جملہ ہے نا کہ اگر اٹھ کر بھی سبحان اللہ کہو نا تو حق ادا نہیں ہوتا، لیکن اٹھنا نہیں ہے پر سبحان اللہ ضرور کہنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ عقیدے کی سوغات آپ تک پہنچ گئی ہے. میں نے جوش خطابت میں نہیں کہا کہ حسین میرے عقیدے کا نام ہے، خدا کی قسم یہ تاریخ کا برقع نہیں ہے جسے رد کیا جائے، یہ رب کا قرآن ہے، یہ نبی کا فرمان ہے. میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ دیتا ہوں،
ہم اہل سنت ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا رب اسے اہل سنت و جماعت میں موت عطا فرمائے گا، اسے رب اہل سنت و جماعت کے طبقے میں موت عطا کرے گا۔ اور علامہ اسماعیل حقی نے اس حدیث کو لکھا ہے، توجہ کرنا ذرا، اور لکھا بھی علامہ زمخشری کے حوالے سے ہے، کشاف کے حوالے سے ہے۔ اور علامہ زمخشری صاحب کشاف کے بارے میں یہ رائے ہے علماء کی کہ وہ شیعہ تھے، وہ شیعہ ہو کر بھی لکھ دیا انہوں نے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ اہل سنت و جماعت سے ہوگا۔ سبحان اللہ نہیں آخنا کرنے سباب نہ ہو جاوے، گج کے آخر نہ سبحان اللہ۔ میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہم سنی ہیں، ننگے کی چوٹ پر ہاتھ کھڑا کر کے آنکھوں نہ سنی ہے، توجہ ہے نا، ہم سنی ہیں، ہمارا عقیدہ تاریخ کا لڑکا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ شاعر کا شعر نہیں، ہمارا عقیدہ شاعر کا شعر نہیں، ہمارا عقیدہ قبال کی قوالی نہیں، ہمارا عقیدہ تاریخ کا برکہ نہیں، ہمارا عقیدہ کسی نکر کے گلہ کی بات نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یا رب کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ ہمارے دامن میں نبی کا فرمان موجود ہے۔ ہم آج بھی جس عقیدے پہ کھڑے ہیں دلیل سے کھڑے ہیں، حجت سے کھڑے ہیں، توجہ کرنا۔ اب سنو اگلا جملہ، اٹھ کر بھی سبحان اللہ کہو نہ تو حق ادا نہیں ہوتا۔ جو میرے نبی کریم نے فرمایا، میں یہ آج اسے چن کے لایا ہوں آپ کے لیے، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ ایسے تو بہت ساری حدیثیں میں بیان کر چکا ہوں پچھلے بہت سارے خطابات میں، اور آپ کو پتہ ہے کئی سالوں سے چل رہا ہے سلسلہ، لیکن میں آج بتانے لگا ہوں آپ کو جو میں حدیثیں مبارکہ، اور میں جمعے میں ہمیشہ نئی بات کرتا ہوں، یہ حدیثیں جمعے میں سناتے آیا ہوں، جو ہے جمعے کے خطبہ میں کملی والے آقا نے اپنا جملہ ارشاد فرمایا، قسم اٹھا کے فرمایا سنو، والذی نفسی بیدہ لا یکفع احد عملہ الا بمعرفت حقنا، فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کے بھیجا، کسی کو کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ میری آل سے پیار نہیں کرے گا۔ سے پیار نہیں کرے تب تک اسے کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ موجب الکبیر طبرانی کی روایت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا، آؤ سنا ذرا مجھے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام کا اگلا فرمان۔ میں نے شروع میں آپ کے گوش بلال کر دیا کہ حسین میرے عقیدے کا نام ہے، حسین میری تمنا کا نام ہے، حسین میری جستجو کا نام ہے، حسین میری جستجو کا نام ہے، حسین میری آرزو کا نام ہے، حسین میری دعاؤں کا نام ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، قبلی والے آقا کا فرمان مبارک، کنز الامال کی حدیث پاک، علامہ متقی ہندی کی روایت، غور کرنا ذرا، حضرت عبداللہ بن بدر کی روایت، حضرت عبداللہ بن بدر کی روایت، قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نقطہ ارشاد فرمایا، دنیا کی کامیابی کے لیے، دین کی کامیابی کے لیے، دنیا کی لذتوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے قبلی والے آقا نے تمہیں اور مجھے نقطہ عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے نبی کریم نے فرمایا، من احبا ان یبارک لہ فی اجلی وان یمتع اللہ بما خولہ۔ میرے قبلی والے آقا نے فرمایا، جس بندے کا یہ ارادہ ہو کہ رب تعالیٰ جل شانہ اسے عمر کی عمر لمبی عطا فرمائے، عمر کی برکت عطا فرمائے اور دنیا کی لذت بھی عطا فرمائے۔ سویا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب کائنات اسے عمر بھی لمبی عطا فرمائے، دنیا کی لذت بھی عطا فرمائے، دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ قبلی والے آقا نے جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا فَلْيَخْلُفْنِي فِي أَهْلِي، اسے چاہیے وہ میری آل سے پیار کرے، ادھر میری آل سے پیار کرے گا، اگر عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، دنیا کی نعمتیں بھی، اللہ تعالیٰ عمر میں بھی برکت عطا کرے گا۔ جو ہے اگلا جملہ تو کمال ہے، قرآن کی قسم، علماء اکرام توجہ
فرمائیں گے. اگلا جملہ کمال ہے. میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ انج نہ کرے انہوں کی سزا ملے گی. میرے اور آپ کے نبی کریم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَخْلُفْنِي فِي أَهْلِي. قبلی والے آقا نے فرمایا جس نے جناب والا میرا خیال میری یاد کے معاملے میں نہیں رکھا وَرَدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدًّا وَجْهَهُ. رب کائنات قیامت والے دن اس کے چہرے کو سیاہ کرے گا. قیامت والے دن اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا. میں نے کہا سن لے سنی کا چہرہ چمکتا چہرہ ہے جو محشر میں بھی چمکے گا قبر میں بھی چمکتا رہے گا. اس لیے کہ جس کے چہرے پر چمک ہے سمجھ لو کہ وہ نبی کے آل کا پیارا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے جن کے چہروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے. توجہ ہے یہ تو سنی کا چہرہ ہے الحمدللہ چمک رہا ہے. اور توجہ کرنا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کالے کپڑے اس لیے پہنو گے کیونکہ کالے کپڑے والا علی سے زیادہ پیار کرتا ہے. میں نے کہا تیرا گمان ہے علی سے پیار کے لیے کالے کپڑے ہونا ضروری نہیں ہے. دل کالا نہیں ہونا چاہیے. جس کا دل کالا ہوگا وہ علی سے پیار نہیں کرے گا. جو علی سے پیار کرے گا وہ چہرہ بھی روشن رکھے گا اور اپنا سینہ بھی روشن کرے گا. جبھی تو مجھے کہنے دیجئے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے. علی کے کالے پاوے دل کالا ہوئے تھے علی کالا نہیں ہے اور دل سفید ہے روشن ہے تو سمجھ لے علی والا بھی ہے نبی والا بھی ہے. اللہ اکبر. مجھے کہنے دیجئے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نبی کو دے فرمان موجود ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کے فرمان. تو حسین میرے عقیدے کا نام ہے. حضور کیا فرماتے کہ جو بندہ بھی میری آن کے حق کو نہیں پہچانے گا وہ قیامت والے دن سیاہ چہرے کے ساتھ آئے گا. اور سنی کا چہرہ تو الحمدللہ چمک رہا ہے دنیا میں بھی چمک رہا ہے محشر نبی علی کی محبت میں چمکے گا. توجہ ہے آگے بڑھیے. نبی پاک علیہ السلام کا اگلا فرمان سنیے. یہ روایت بھی کنز العمال میں موجود ہے. موجب طبرانی کی روایت بھی ہے. نبی پاک علیہ السلام حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کی بارگاہ میں آئے. جملہ ذرا سننا میرے قبلی والے آقا کا فرمان سننا تھا. اللہ کے نبی نے حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک میرے ذہن میں خیال آیا جو واقعہ پیش آتا تھا. میں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریش اذا لقی بعضهم
ببشر حسن، جب اہل قریش آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بڑے خوش و خرم چہرے سے ملتے ہیں، بڑے اچھے چہرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیار سے ملتے ہیں۔ فَإِذَا لَقُونَا بِوُجُوهٍ لَا نَعْرِفُهَا، اللہ کے نبی جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ اس پر ارشاد فرمائیے، اب حضور کے آل کی بات تھی نا، تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ راوی کہتے ہیں فَقَدَبَ النَّبِيُّ غَضْبًا شَدِيدًا، حضور سخت جلال میں آ گئے، شدید غصے میں آ گئے، اور حضور نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، کہیے سبحان اللہ، میں اس ذات کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کے بھیجا، لا يدخل قلب رجل ایمان الا یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ، فرمایا کسی مومن کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک کہ تم سے وہ محبت اس لیے نہ کرے کہ تم اللہ کے پیارے ہو، نبی کے پیارے ہو اور میری قرابت رکھتے ہو۔ میرا رشتہ تمہارے دامن میں ہے، یہ تین نسبتوں کی وجہ سے تم سے پیار کرے گا تو رب اس کے سینے میں ایمان کو داخل کرے گا، ورنہ ایمان کی لذت اسے میسر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ ہے آل بیت پاک کی محبت۔ خدا کی قسم یہ فرض ہے اور فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ جس بندے کے دل میں آل کی محبت نہیں ہوگی وہ قیامت والے دن میں کامیاب نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان 3 بار میرے اور آپ کے نبی کریم نے اعلان فرمایا، اللہ اللہ فی اصحاب فی اہل بیتی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کریم کے پیارے نبی کریم نے فرمایا، اے لوگو اللہ کی بات، اللہ سے ڈرتے رہو میری آل کے معاملے میں، اللہ سے ڈرتے رہو میری آل کے معاملے میں، اللہ سے ڈرتے رہو میری آل کے معاملے میں۔ اے اللہ کے نبی کیوں اتنی تاکید فرما رہے ہو؟ میرے اور آپ کے نبی کریم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا لو ان رجلا سفر بین الرکن والمقام، اگر کوئی بندہ کعبۃ اللہ میں مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر حالت نماز میں ہو، فصام وصلی، حالت روزہ میں ہو، حالت نماز میں ہو، ثم لقی اللہ، پھر اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آ جائے حالت نماز میں، اس کعبے کی بات ہو رہی ہے جس میں ایک روزہ رکھو تو 1,00,000 روزے کا ثواب، اس کعبۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے جہاں ایک نماز پڑھو گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، وہ بھی مقام ابراہیم کے بیچ میں۔ اللہ اکبر، یہ وہ مقام جس کے بارے میں رب کائنات کا قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے مقام کو مصلی بنا لو، کعبۃ اللہ کا محبوب مقام۔ فرمایا مقام ابراہیم کے بیچ میں بھی کھڑے ہو کر اگر کوئی حالت نماز میں ہو، حالت روزہ میں ہو، ثم لقی اللہ، اللہ کی طرف سے موت آ جائے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِي، اگر وہ میری آل سے بغض رکھتا ہے، یہ نہ دیکھنا کعبے میں مرا تو جنتی ہے، یہ نہ دیکھنا حالت روزہ میں مرا تو جنتی ہے، یہ نہ دیکھنا حالت نماز میں مرا تو جنتی ہے۔ ہمارے دور میں اگر کوئی بندہ حالت نماز میں مر جائے، کئی سال تک اس کا چرچا زبانوں پر رہے گا، خدا حاجی صاحب کو اللہ نے نماز کی حالت میں موت عطا فرمائی، کوئی روزے کی حالت میں مر جائے، کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا، بلکہ سب محلے میں شور مچا رہے گا، فلاں بندے کو حالت روزہ میں رب تعالیٰ نے موت عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستوں توجہ کرنا نا، کملی والے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر حالت نماز میں ہو، حالت روزہ میں ہو، پھر اسے موت آ جائے، موت کا فرشتہ آ کر موت کا پیغام لے آئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلا جائے، فرمایا ابھی فیصلہ نہ کرنا کہ جنتی ہے، سونیا کیوں جنتی نہیں ہے، حالت نماز میں مرا پھر بھی جنتی نہیں، کعبۃ اللہ میں مرا پھر بھی جنتی نہیں، اللہ اکبر، حالت روزہ میں مرا پھر بھی جنتی نہیں، اس کعبے میں مرا جہاں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر ہے، سونیا پھر بھی جنتی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ابھی جنتی ہونے کا فیصلہ نہ کرنا، پہلے یہ دیکھنا میری آل سے پیار کرتا ہے یا نہیں، اگر میری آل سے پیار کرے گا تب جا کے کعبہ
نے مرنا اسے فائدہ دے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اگر وہ میری آل سے پیار نہیں کرتا جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں وہی جائے گا جس کے سینے میں علی کا پیار ہے، فاطمہ کا پیار ہے، حسن و حسین کا پیار ہے۔ جو ہے آل بیت کی محبت عقیدہ ہے، حسن و حسین کی محبت عقیدہ ہے۔ ہم نے تاریخ کے برقوں کو پڑھ کے حسین کو نہیں مانا، نبی کا فرمان پڑھ کے حسین کو مانا ہے۔ دلکے کی چوٹ پر اگر کربلا نہ بھی ہوتا تب بھی حسین میرے عقیدے کا نام ہے، تب بھی حسین میرے عقیدے کا نام ہے، حسین میرے عقیدے کا نام ہے۔ اور توجہ کرنا، پیغام کربلا کیا ہے؟ دیکھیں ایک ہے ظاہر کا یزید، ایک ہے باطن کا یزید۔ ظاہر کا یزید ہر دور کا یزید، توجہ ہے۔ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید۔ ہر دور کے اندر ہر شکل کا، ہر شکل کا، ہر وقت کا، ہر دور کا یزید دنیا میں رہے گا، اور ہر دور کے ہر شکل کے یزید کا مقابلہ کرنا بھی حسین کا کردار ہے۔ ہر شکل کا یزید، چاہے ظاہر کا شکل ہو یا باطن کی شکل میں ہو۔ اچھا ظاہر کا یزید تو آپ کو پتہ چل جائے گا، توجہ ہے، بہت سارے لوگوں کو ظاہر کا یزید پتہ چل جاتا ہے، اور علماء الحمدللہ اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں آپ کو خبر دیتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں بریکنگ نیوز چلتی رہتی ہے کہ بندے سے بچ کے رہو، یزید کا کردار ہے۔ توجہ ہے، دین کو مٹھاتا ہے، چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہو، مذہب کی شکل میں ہو، بیروبیا تب بھی یزید ہے، اگر لبرل کی شکل میں ہو تب بھی وہ یزید ہے۔ ہر دور کے ہر شکل کے یزید کا مقابلہ کرنا حسینی کردار ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور توجہ کرنا، ظاہر کا یزید بھی ہے، باطن کا یزید بھی ہے۔ ہمارے یہاں ظاہر کا یزید بھی پایا جاتا ہے، باطن کا یزید بھی پایا جاتا ہے۔ ظاہر کا یزید کیا ہے کہ ہر دور کا وہ یزید کے جو دین کے لیے خطرہ ہو، دین کی بنیادوں کو ہلا دے، دین کے معاملے میں بدعت کا ارتکاب کرے، دین کے معاملے میں بزرگوں پر زبان درازی کرے، قرآن و سنت کی سوغات کو نہ مانے، تاریخ کے برقوں کو اٹھا اٹھا کر قرآن کے مقابلے میں پیش کرے۔ ہر دور کا وہ یزید ہے جو ظاہر کا یزید ہے، اس کا مقابلہ کرنا بھی حسینی کردار ہے۔ لیکن ایک ہے باطن کا یزید جو کہ بہت اہم ہے۔ باطن کا یزید کیا ہے؟ ہمارے اندر کتنے یزید زندہ ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ ظاہر کا یزید آپ کو کم نظر آئے گا، باطن کے یزید ہر بندے کے اندر ہوتے ہیں۔ توجہ کرنا، کبھی انا کا یزید ہے، نہیں سمجھے بات کو، کبھی انا کا یزید، کبھی کینے کا یزید، کبھی بغض کا یزید، کبھی حسد کا یزید، کبھی نفرت کا یزید، کبھی منافقت کا یزید، کبھی رشتوں کو کاٹنے کا یزید، کبھی جھوٹ بولنے کا یزید، کبھی جنابے والا دنیا کے لالچ میں دین بیچنے کا یزید۔ میں نے کہا ظاہر کے یزید کا مقابلہ بھی کر، باطن کے یزید کا مقابلہ بھی کر، تاکہ رب تعالیٰ تجھے حسینی بنائے اور قیامت والے دن تجھے حسینیت کا علم بھی مل جائے گا۔ ہر دور کے یزید کا مقابلہ کرنا حسینی کردار ہے۔ توجہ کرنا، مجھے آج بھی اگر کوئی بندہ یزید کے جناب مقابلے میں حسینی کردار اپنائے گا، ہم اسے بدائی دیتے ہیں حسین ابن فضل حسین کا نام نہ رہا، اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا نام حسین ہے، ہر باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا نام حسین ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ امام جلالی نے کیا خوب کہا کہ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا نشانہ حسین کا،
سے رب تعالیٰ نے نبی کا لہجہ عطا فرمایا ہو. توجہ ہے، وہ لہجے کی سوغات یقیناً میرے حسین کو میسر آئی ہوگی نا. توجہ ہے کہ جس کی زبان پر میرا اللہ بولتا ہے اس خوبصورت زبان کا لہجہ بھی تو حسین کو میسر آیا ہوگا. میرے حسین اگر لشکر لے کر جاتے یزید مٹ جاتا لیکن یزیدیت زندہ رہتی. اب حسین نے یزید کو بھی مٹا دیا، قیامت تک کے ہر شکل کے یزید کو بھی مٹا دیا ہے. یہ ہے حسینی کردار. توجہ کرنا ذرا. آؤ والی مدینہ کی بات ذرا توجہ کیجئے گا. والی مدینہ کا پیغام میرے حسین کی بارگاہ میں آیا. والی مدینہ. اب آئیے ذرا شام کربلا کی طرف. اللہ اکبر. والی مدینہ کا پیغام میرے حسین کی بارگاہ میں آیا. حسین کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے حضور یزید کا پیغام ہے، آپ بیعت کر لیجئے، آپ بیعت کر لیجئے. ایک پتہ کی بات بتاتا ہوں. توجہ ہے، کوئی بندہ بھی سیاسی جب کسی کی حمایت حاصل کرتا ہے تو ہر ایک بندے کو ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس نہیں کرتا. میں اور آپ اگر کسی کی حمایت کریں تو کوئی بھی پریس کانفرنس نہیں کرے گا، لیکن علاقے کا ایم این اے کسی کی حمایت کرے تو پریس کانفرنس ہوگی کہ نہیں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اس کے ساتھ کو 5-10 ہزار ووٹ بھی ہے. تو یزید یہ کہہ رہا تھا کہ حسین اگر ووٹ دے دے نا پھر کسی اور کی ووٹ کا مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن حسین نے جواب دیا ہے کہ یہ ذرا سبحان اللہ. والی مدینہ کا پیغام میرے حسین کی بارگاہ میں آیا. حسین ابن علی نے جو جواب دیا پلے باندھنے کے لائق ہے. میرے حسین ابن علی نے جواب دیا، فرمایا سنو نحن اہل بیت النبوہ، ہم تو اہل بیت نبوت ہیں. مختلف الملائکہ، ہمارا گھر تو فرشتوں کی ماجرا ہے، ہمارا گھر تو فرشتوں کا مرکز ہے. صبح شام فرشتوں کے آنے کے ڈیرے لگے ہوئے ہیں. مادن الرسالہ، ہمارا گھر نبوت کا چراغ بھی ہے. یہی پہ رب کائنات نے نبوت کے چراغ کو روشن کیا. اللہ اکبر. میرے دوستوں غور فرمائیے گا، رب کائنات کے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے لختے جگر حضرت حسین ابن علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے امیر مدینہ جا یزید کو پیغام دے دے حسین تیری بیعت نہیں کرے گا، کیونکہ حسین کوئی عام نہیں ہے. حسین کے گھر میں تو جبرائیل بھی اجازت کے بنا نہیں آتے. حسین کے گھر میں تو جبرائیل بھی اجازت کے بنا نہیں آتے. حسین کا گھر وہ ہے کہ جس میں جناب والا رب کائنات نے نبوت کے چراغ کو اتارا ہے. تو کیا سمجھتا ہے یزید کے کیسوں کی بیعت حسین ابن علی کریں گے؟ حسین کبھی یزید کو ووٹ نہیں دیں گے. اللہ اکبر. میرے امام کی قلم طرف اٹھی آپ کہنے لگے کہ دے اجازت جتنے کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان حسین ابن علی کی بیعت نہیں. میرے حسین ابن علی نے 27 کی معراج کو گویا یہ میرے حسین کی معراج تھی. آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ مدینہ سے مکہ جائیں گے. لیکن توجہ کرنا ایک بات بڑی پتے کی کہنے لگا، حسین کبھی بھی کربلا میں کرامت دکھانے نہیں گئے تھے. حسین تو کرامت کا امام بن کے نہیں گئے تھے. اگر کرامت کا امام بن کے جاتے تو حسین کا بیٹا صدیوں بعد شیخ عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. پھر سوچ تو صحیح نا حسین کا کرامت کا معیار کتنا ہوگا. حسین کا کرامت کا معیار کتنا ہوگا. اب تو پھر تھا کیا، حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، حسین تو استقامت کا پہاڑ بن کر گئے تھے. امام استقامت بن کر گئے. کرامت ولیوں کا کردار ہے، استقامت اللہ کے نبیوں کا کردار ہے. کہیے ذرا سبحان اللہ. توجہ کرنا ذرا. کرامت کی بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن تو آپ کے اوپر پانی بند کیے رکھا. میں نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، ورنہ خدا کی قسم اگر حسین اشارہ کرتے نا تو درائے فرات بھی حسین ابن علی کے قدموں میں آ جاتا. سنو ذرا. جب مدینہ طیبہ سے آپ نے سفر کا ارادہ کیا مکے کی جانب، راستے میں ایک مقام آیا جہاں پہ آپ نے رات کو قیام کیا.
قیام کے دوران ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ کا چہرہ مبارک بڑا چمک رہا ہے، بڑا روشن ہے، لگتا ہے آپ بڑے کرامت والے بزرگ ہیں اور لگتا ہے بہت بڑے خاندان سے تعلق ہے آپ کا۔ آپ نے فرمایا تو جانتا نہیں ہے میں حسین ابن علی ہوں اور سید الانبیاء کا نواسہ ہوں، صدق پیغمبر حضور نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا چشم و چراغ۔ توجہ کرنا، کہا آپ اس بندے نے آپ کی خدمت پیش کی اور خدمت کے بعد نا اس نے کہا حضور اگر آپ تشریف لائے گئے ہیں تو کچھ ہم پر نظر کرم فرمائیے نا۔ بندہ کوئی سیاسی تے چنگا بڑے ہوتے اللہ تواڈے علاقے جا جاوے تو تسی کہتے ہو یار ہن آئے گئے ہو تے حضرت ساڈا ایک کم تے کر کے جاؤ نا۔ توجہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں وہ شخص آ کر کہنے لگا حضور ایک کام تو کر کے جائیے، کیا پتہ اس کے بعد ملاقات کا شرف ملے یا نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہا ہمارے محلے میں ایک کنواں ہے، کھارا بھی ہے اور پانی بھی بڑا نیچے ہے، آپ اپنا دعا در مبارک ڈال دیں گے تو پانی بھی میٹھا ہو جائے گا اور پانی ابل کے اوپر بھی آ جائے گا۔ میرے حسین ابن علی گئے نا اور جا کر دعا در مبارک ڈالا، پانی بھی میٹھا ہو گیا، پانی ابل کے اوپر بھی آنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ میرے حسین کی کرامت تھی۔ اللہ اکبر۔ مجھے کہنے دیجئے فضائے نور سجانا حسین جانتے ہیں، فضائے نور سجانا حسین جانتے ہیں، زمین کو مرے سے بنانا حسین جانتے ہیں۔ آپ نے مکہ المکرمہ شعبان الفصل کے پہلے ہفتے میں آپ کا قیام شروع ہوا اور جو کہ قیام ذوالحجۃ الحرام تک چلتا رہا۔ میرے حسین ابن علی وہاں اتنا طویل عرصہ رہے، کوئی لشکر کشی نہ کی، لشکر تیار نہ کیا، ورنہ حسین ایک اعلان کرتے تو یزید کے مقابلے میں لشکر نہ تیار ہو جاتا۔ لوگ حسین پر مر مٹنے کے لیے میدان میں نہ آتے، کیا بیعت کر کے حسین ابن علی کے ساتھ یزید کا تختہ نہ الٹتے تھے۔ بات پھر وہی ہے، اگر یزید کو حسین اس طرح مٹا دیتے تو صرف یزید مٹتا، اب یزید بھی مٹ گیا، قیامت تک یزیدیت بھی مٹ گئی ہے۔ یہ حسین کا کردار ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین ابن علی حج کا موقع آ گیا، میرے حسین ابن علی نے کعبے کے عشق میں حج بیت اللہ اور حج بیت اللہ کی محبت میں، توجہ کرنا، 20 پیدل حج فرمائے تھے زندگی میں میرے حسین نے۔ تو جو بندہ 20 پیدل حج کرے سوچو تو صحیح نا وہ کعبے سے کتنا پیار کرتا ہوگا، وہ میدان عرفات کے لیے کتنا تڑپتا ہوگا، وہ مناسک حج کے لیے کتنی جستجو رکھتا ہوگا۔ حسین ابن علی کم از کم 4 مہینے وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، عمرے کا احرام باندھا تو باندھ کر خبر ملی کہ ادھر عمر بن سعد چونکہ بدبخت مقرر ہو گیا مدینے کا والی، ولید بن عتبہ کو معصوم کر دیا گیا، ادھر عمر بن سعد کو مقرر کیا گیا۔ عمر بن سعد کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم نے حسین ابن علی کو 20 قاتل بھیجے گئے کہ تم نے حسین ابن علی کو کعبۃ اللہ میں طواف کے دوران شہید کرنا ہے۔ حسین ابن علی کو خبر مل گئی، حسین ابن علی نے عمرہ کیا ہی تھا کہ حج کا احرام کھول کر آپ نے کوفہ کی طرف ارادہ کر لیا، کیونکہ کوفے والوں نے سلمان بن سعد کے گھر میں بیٹھ کر خط لکھا اور خط کا عنوان یہ تھا، ایک بندے نے کھڑے ہو کر بھی کہا کہ اگر تم حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دے سکتے وَلَا تَضْرُ الرَّجُلَ وَلَا فَالْفَشْلَ، تم اس بندے کو نہ بلاؤ جس سے دھوکہ کرو گے۔ اگر قاتل ان کے مقابلے میں حسین کی مدد کر سکتے ہو تب حسین کو خط لکھ کر بلاؤ، ورنہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب نے بیک زبان ہو کر مقابلہ عدوہ، ہم حسین کے دشمن کو قتل کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے، اس سے جنگ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام چونکہ کوفہ میں آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، خط آ گیا آپ تشریف لے آئیے، 18,000 بندے میرے بیعت کر چکے ہیں آپ کے نام پر، آپ کے نام کی بیعت کر چکے میرے ہاتھ پر، لہٰذا آپ تشریف لے آئیے۔ امام علی مقام نے کوفے کا ارادہ کر لیا، لیکن یہ امام حسین کا کھڑی گزر تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ قیامت والے دن کوئی ایک بھی یزیدی کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا تھا حسین ہم نے تجھے بلایا تھا آئے کیوں نہیں، یزید جیسے بدبخت کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑا۔ یاد رکھنا
یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ حسین شہید کسی سفر میں ہوں گے. اگر یہ پتہ ہوتا نا کہ حسین کسی سفر میں شہید ہوتے ہوں گے تو پھر سارا مکہ ہی حسین کے ساتھ قافلہ بن کے چل پڑتا. لیکن چونکہ حسین ابن علی کو خط آیا, کسی کو خبر ہی نہ تھی کہ وہ بدبخت اتنے بدنیت اور بے وفا نکلیں گے. اللہ اکبر, میرے حسین چل پڑے. لیکن قیامت تک حسین نے بتا دیا, دنیا والوں مکے میں حج کر رہے ہو, حسین حج چھوڑ کے جا رہا ہے اس لیے کہ تم حج کرنے جا رہے ہو, حسین تمہارا حج بچانے جا رہا ہے. حج کرنے جا رہے ہو, حسین تمہارا حج بچانے جا رہا ہے. حسین ابن علی نکلے, مقام بیدا پر پہنچے. سمجھو کرنا, مقام بیدا پر آپ نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا. ادھر سے اگر انسان بدبخت بھی آ گیا, جس کو خالد صاحب بھائی نے کہا تھا کہ بدبختی کو دعوت نہ دے, لعنت کا تو گلے میں نہ ڈال, سخاوت کو اپنے لیے دعوت نہ بنا. سن, میری بات اگر مانتا ہے تو میں تجھے ایک جملہ کہتا ہوں, تاریخی جملہ خالد صاحب بھائی نے کہا سن رہے امر انسان, اگر دنیا ساری بھی تجھ سے چھڑ جائے, تیری بادشاہ چلی جائے, تیری گورنرشپ چلی جائے, تیرا مال و دولت تباہ ہو جائے, پھر بھی اتنا برا نہیں ہے, اس سے زیادہ برا نہیں ہے کہ تیرا ہاتھ حسین کے خون سے لگ جائے. نہیں, اس سے برا نہیں ہو سکتا. تیری دنیا لٹتی ہے تو لٹ جائے اور حسین کے قتل میں کبھی شامل نہ ہونا. لیکن بدبخت تھا امر بن سعد, 4000 لشکر لے کر سامنے آ گیا. ادھر سے شمر بھی آ گیا, طرح طرح کے قافلے آ گئے, خور بھی آ گیا. حسین ابن علی نے مقام بیدا پر اعلان فرمایا, یا ایھا الناس, توجہ کرنا, یا ایھا الناس, اے لوگو سنو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا, کیا فرمایا حضور نے, من رعا منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ وخالفا لسنت رسول اللہ. تم میں سے اگر کوئی کسی بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے عہد کو توڑے, اللہ کے نبی کی سنت کو توڑے, اللہ کے حرام کو حلال کرے, تو سنو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے مقابلے میں آؤ. اگر تم نہیں کرو گے تو عندت خلہ مت خلا, اللہ بھی تمہیں ان میں داخل کرے گا. اور پھر سنو, ہؤلاء الناس قد لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن احلوا حرام اللہ وَأَحَلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ. فرمایا جنہیں اللہ نے حرام کیا انہوں نے حلال کر دیا, جن کو اللہ نے حلال کیا ان کو انہوں نے حرام کر دیا. یہ شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں. لیکن سنو, یہ جانتے نہیں ہیں میں حسین ابن علی ہوں جو فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے. جانتے نہیں کہ حسین کون ہے. اگر تم میرا ساتھ دو گے تو یقیناً مقابلہ ہوگا اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ قیامت والے دن اس کا صلہ عطا کرے گا. لیکن اگر تم ساتھ نہیں دو گے تو اللہ تبارک سے بے پرواہ کر دے گا. مجھے تمہاری کسی کی پرواہ نہیں ہے. حسین ابن علی آگے بڑھے, مقام نینوا کربلا کا وہ مقام آ گیا. حسین ابن علی نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا, جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, میرے نبی سے رشتہ کیا ہے, کیا جانتے نہیں ہو میں نبی کا نواسہ نہیں ہوں, کیا میں وہی نہیں ہوں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا حسین تو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. کیا جانتے نہیں ہو کہ میں سید الشہداء امیر حمزہ کے خاندان سے ہوں, کیا تم یہ بھی نہیں جانتے کہ جعفر طیار کا بھتیجا ہوں. اور اگر رشتہ نہیں مانتے تو نہ مانو, توجہ ہے, کم از کم یہ تو مان لو نا کہ نبی پاک نے میرے لیے فرمایا کہ حسین تو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. لیکن یزیدیوں کے چونکہ ثقافت و قلبی کے پردے اوپر آ گئے تھے, ثقافت و بدبختی کے. اب توجہ کرنا, حسین ابن علی میدان میں آئے. اللہ اکبر, آپ نے آخری رات خطبہ ارشاد فرمایا تھا, فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. عبداللہ بن اوسجہ, حضرت عبداللہ بن اوسجہ, حضرت عبداللہ حنفی اور اسی طرح حضرت زہیر بن قین تینوں کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے حسین ابن علی باقیوں کا پتہ نہیں ہے لیکن یہ تین بندے تجھ پر مٹ جائیں گے تاکہ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں حجت ہو جائے, اعلان ہو جائے کون تھا جو میدان کربلا میں حسین پہ مٹا ہے. آج ہم اسے نبی پاک کے دین پر مٹنے کا صلہ عطا فرمائیں گے. ہم تو قیامت والے دن استاد کے لیے ترس رہے ہیں کہ آپ کے نام پر شہید ہو جائے. قیامت والے دن ہمیں بھی آپ کی غلامی کا تاج میسر آ جائے. حضرت امام
علی مقام کو اللہ اکبر کربلا معلی توجہ کرنا 2 سے 5 سے 7 منٹ کی گفتگو اور بات مکمل کرنے لگا ہوں. حضرت امام علی مقام میدان میں آئے, درجنوں لوگوں کو شہید کیا, درجنوں یزیدیوں کو شہید کیا. یک بار کی سب حملہ کر رہے ہیں, کہتے ہیں جناب انتظار کرو, حسین ابن علی کی نماز کا وقت آئے گا. اللہ اکبر, ادھر میرے حسین ابن علی میدان کربلا میں ہے, ادھر یک بار کی یزید حملہ کر کے یزیدی میرے نبی کے لختے جگر کو شہید کر دیتے ہیں. لیکن حسین ایسا شہید ہوا کہ جس حسین نے شہید ہو کر بھی تلاوت قرآن سنا کے بتا دیا ہے, حسین کل بھی زندہ تھا, حسین قیامت تک زندہ رہے گا, حسین قیامت تک زندہ رہے گا. حسین ابن علی کہ سر نیزے پر ہے, قرآن کی آواز آ رہی ہے. حسین نے 2 عقیدے بتا دیے ہیں, ایک ختم نبوت کا اور ایک اہل سنت کا. ختم نبوت کا عقیدہ بھی بتایا اور اہل سنت کا عقیدہ یہ بتایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہے. توجہ ہے, حسین نے بتایا ہے 2 عقیدے ذرا سماعت کرو, بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. حسین ابن علی نے بتایا لوگوں قیامت کے قرب میں یا کوئی بھی بدبخت آ کر یہ کہے نا کہ میں نبی ہوں تو تم اسے کہنا تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے, میرا نبی تو قیامت کی صبح تک زندہ ہے. تو اگر وہ پوچھے کہ زندہ کیسے ہے, اسے کربلا معلی میں لے آنا. کربلا معلی میں حسین اسے بتائے گا کہ حسین اگر نیزے پر قرآن سنا کر زندہ ہے, سوچ تو صحیح, میرے حسین کا نانا کی طرح زندہ ہوگا, حسین کا نانا کی طرح زندہ ہوگا. دمشق کے بازار میں جب قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, حسین ابن علی کے لبائے مبارک جنبش میں آئے ہیں اور حسین نے قاری قرآن کو جواب دیا. اصحاب کہف کی بات بڑی عجیب ہے, یقیناً عجیب ہے, لیکن یہ بات بھی سن لیں اس سے زیادہ عجیب تر نہیں ہے کہ سر نیزے پر ہے پھر بھی قرآن کی صدا آ رہی ہے. سر نیزے پر ہے پھر بھی قرآن کی صدا آ رہی ہے. تو سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے, سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے, سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے, بتا دیا کہ فنا کیا اور بقا کیا ہے. جب میرے حسین ابن علی قرآن سنا رہے تھے نیزے پر, اس وقت یزید کی سوچ کیا تھی؟ یزیدی تو اس وقت مر گئے, انہوں نے کہا ہم تو حسین کو کربلا میں چھوڑ کے آئے, شہید کر کے آئے, سر تک سے جدا کر کے آئے, پر حسین تو کمال ہے. حسین تو دمشق کے بازار میں قرآن سنا کر زندہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے. حسین ابن علی نے بتایا حسین وہ ہے جو نیزے پر قرآن سنا کر اپنے زندہ ہونے کا اعلان کرے گا. اے یزیدیو, قیامت تک تمہاری اوپر لعنت برستی رہے گی. حسین وہ ہے جس کے زندہ باد کے نعرے قیامت تک لگتے رہیں گے. تو اب یزیدی سوچ رہے ہیں, تو شاید نے اس منظر کو کیا قلم میں بند کیا ہے. شاعر کہتا ہے حسین پڑھے جو رہا تھا قرآن نیزے پڑھے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. جو ہے وہ فرمائیے دمشق کے بازار میں میرے حسین قرآن سنا رہے اور حسین نے عقیدہ بھی بیان کیا, اپنے زندہ ہونے کا اعلان بھی کر دیا. توجہ ہے, اب مجھے کہنے دیجئے حسین پڑھے جو رہا تھا قرآن نیزے پڑھے. حسین پڑھے جو رہا تھا قرآن نیزے پر, یزید سوچنے کو میں تھا, یزید سوچنے کو میں تھا کہ پھر کٹا کیا ہے.
یاسین پڑھے جو رہا تھا قرآن میں سے پڑھے حسین پڑھے جو رہا تھا قرآن میں سے پڑھے یزید سوچنے کو میں تھا کہ پھر کٹا کیا ہے یہی تو کافر کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے یہ ہے میرے حسین بن علی کا کردار الحمدللہ سنی وہ ہے جو آل بیت رسول سے بھی پیار کرتا ہے نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے توجہ ہے اور توجہ کرنا ہماری مخصوص محبت نہیں ہے 12 مہینے نبی حضور کی آل سے بھی پیار کرتا ہے 12 مہینے حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے خدا کی قسم یہ تو محبت اختیاری ہے جس کے بارے میں ملا علی قاری کہتے ہیں محبت اختیاری اس کو کہتے ہیں سوئے رہو تب بھی محبت ہے جاگ رہو تب بھی محبت ہے سفر میں رہو تب بھی محبت ہے حضر میں رہو تب بھی محبت ہے اذان سے پہلے بھی محبت ہے اذان کے بعد بھی محبت ہے اسی کو تو اصل اختیاری محبت کہتے ہیں نا یہ تبھی محبت نہیں ہے جو ایک وقت کے لیے تھی تو پھر ختم ہو گئی نہیں یہ 10 دن کی محبت نہیں ہے یہ 40 دن کی محبت نہیں ہے خدا کی قسم سال کے 365 دن کے ہر لمحے میں محبت صحابہ بھی ہے اور محبت آل بیت بھی ہے یہی تو اصل میں نبی کی محبت ہے ہم تو حضور کی ساری نسبتوں کا حیا کرتے ہیں اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ہے جو حضور کی نسبت کا حیا نہ کرے اور توجہ کرنا کبھی بھی حضور کی نسبت کے معاملے میں بے حیا نہیں ہونا چاہے وہ صحبت کی نسبت ہے چاہے وہ نسب کی نسبت ہے چاہے وہ صہرت یعنی دامادی رشتے کی جناب والا نسبت ہے ہر ایک نسبت سے پیار کرو اس لیے کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے توجہ ہے اللہ رب العزت جل شانہ ہم سب کو حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے حضور کے صحابہ کی سچی غلامی عطا کرے حضور کی آل کی سچی غلامی عطا کرے دامن میں ایک طرف نبی کے آل بیت کی محبت کا چراغ ہو دوسری طرف حضور کے صحابہ کی محبت کا چراغ ہو ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت معاویہ کی یا تک اور حضرت معاویہ کی یا سے لے کر حضور کے سارے صحابہ سے پیار کرنا یہ اہل سنت کا جیب ہے توجہ ہے یہی تو اصل پیار توجہ کرنا ہماری محبت کوئی مخصوص گروہ کے لیے نہیں ہے بلکہ حضور کے سارے صحابہ کے لیے پیار ہے چاہے وہ حضور کے 4 یار چاہے وہ عشرہ مبشرہ ہو چاہے وہ 40 ہوں جو سب سے پہلے ایمان لائے چاہے اصحاب بدر ہوں یا اصحاب حدیبیہ ہوں مہاجرین انصار ہوں حضور کے سارے طبقے سے پیار اہل سنت کا شیوا ہے توجہ کرنا میرے حضور نے فرما دیا ہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ تیرے نزدیک حسین فقط شہید ہوگا سنی تو یہ کہتا ہے حسین کی محبت میں مرنے والا بھی شہید ہے اگر حسین کی محبت میں مرنے والا شہید ہے پھر سوچ تو صحیح خود حسین کے طرف بڑا شہید ہوگا اللہ تبارک و تعالی حسین کا پیار بھی عطا فرمائے حسن کا پیار بھی عطا کرے آل بیت پاک کا پیار بھی عطا کرے حضور کے صحابہ کا پیار بھی عطا کرے یہ دونوں نسبتوں کو اپنے سینوں کے لیے روشنی کا باعث بنائیے قیامت والے دن یہی روشنی کام آئے گی وآخر دعوانا الحمدللہ